تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا اسے مردہ نہ سمجھنا، مت کہو کہ وہ مر گیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کی زندگی کیسے ہے؟ ویسے تو سورہ یاسین میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس میں بھی آتا ہے، وہ جو بندہ آتا ہے گواہی دیتا ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے، اتبعوا المرسلین، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ جو رسول آئے ان کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور ہدایت پر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کی اطاعت نہ کروں اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مانوں۔ اب یہ باتیں اس نے کی، یہ گواہی دی، انہوں نے قتل کر دیا۔ جو ہی قتل کیا قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا جنت چلے جاؤ۔ قال یا لیتک، اس کے گھر میں تو فریادیں ہو رہی ہوں گی نا، مر گیا، مارا گیا، مظلومانہ مارا گیا۔ آپ سوچیں اس کے ماں باپ کیا کر رہے ہوں گے، بیوی بچے اگر ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اب وہ وہاں اس منظر دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے دل میں حسرت ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے رشتہ داروں کو پتہ لگ جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جو مجھے اعزاز اور اکرام ہوا، جو عزت دی ہے۔ تو یعنی یہ کہ وہ رونا دھونا بھول جائیں، خوشیاں منائیں کہ کتنا بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے، یہ صرف یہ ایسے ہی نہیں کہ زندہ، بلکہ یہ کہ یرزقون، رزق دیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف رزق ہی نہیں دیے جا رہے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، گھر والوں کی فکر ہوتی ہے نا کہ کہاں ہوں گے، دوست احباب کی ہوتی ہے، سب کی خوشخبریاں لو۔ گویا ان کو وہاں پہ وہ پوری طرح جو زندگی جیسے ہم جی رہے ہیں اس سے کئی بہتر زندگی وہ وہاں پہ جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ جس نے اللہ کی راہ میں گواہی دیتے ہوئے جان قربان کر دی، اس کا مقام اور مرتبہ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔